جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پولیس نے انجینئر محمد علی مرزا کو اریسٹ کر لیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ان کو کیوں اریسٹ کیا گیا، ان کی کیا غلطی تھی اور کیا یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا، اور ان کی گرفتاری سے عام عوام اور علماء پر کیا اثر پڑے گا، اس چیز پر بات کریں گے آج کی ویڈیو میں مکمل اوتھینٹک انفارمیشن کے ساتھ۔ انجینئر محمد علی مرزا کو 3 MPO کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ جہلم میں انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا کو ڈپٹی کمشنر کے احکامات پر حراست میں لیا گیا ہے۔ جہلم سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو پولیس نے مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPOs کے سیکشن 3 کے تحت انہوں نے گرفتار کیا ہے اور ان کو جیل میں منتقل کر دیا۔ انجینئر صاحب کے گرفتاری کی ریزن ان کا ایک بیان تھا جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ کرسچن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے ہیں، جو انہوں نے بولا۔ میں ویڈیو لگا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے۔ ہم انہیں 100% غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ انہیں بھی رہنے کا حق ہے۔ ان کو آپ نے دنیا سے ختم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سارے کافر دنیا سے ختم کر دیے؟ دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اب جذباتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا علماء ٹکر لیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے، ٹھیک ہے، ان کو ہم بینیفٹ دیں گے۔ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقعی کوئی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن یہ گرفتاری کی ریزن یہ تھی کہ پاکستان کے بہت سے علماء نے ان کے خلاف بیانات اور فتوے دینا شروع کر دیے تھے۔ اہل حدیث اور بریلوی کی ٹاپ اسکالرشپ ہوئے علماء نے یہ بیانات دیے۔ رسول اللہ کی توہین کو بڑا چھوٹا سا جرم ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ کی قسم دل ہل رہا ہے کہ وہ الفاظ میں کہہ بھی سکتا ہوں، بدبخت کہتا ہے کہ یہ جو عیسائی ہوتے ہیں، یہ جو مسیحی ہوتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کو دجال مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کو دجال مانتے ہیں، پھر بھی اگلی بات سنیے۔ یہ بات ہوتی تو ہم بندہ کہتا چلو یار فلاں ایک عیسائی نے کہا تھا، فلاں نے بندہ یہ بات، پھر آگے کہتا ہے پھر بھی یہ دجال ماننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بچیوں سے شادی کی اجازت دیا۔ مولوی کہاں جائیں گے کہ جو دجال مانتے ہیں اس سے بھی شادی کی اجازت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی جھوٹوں کے اوپر لعنت ہو۔ پاکستان کا کوئی ایک مسیحی، کوئی ایک عیسائی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کو دجال مانتا ہو یا دجال کہتا ہو۔ یہ مجھے عیسائی رہنماؤں نے اور مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والوں نے اور کیسر راجہ صاحب نے بعض آپ تک کالے کی ہے کہ عیسائی پاکستان کے اس بیان کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ اور کہا گیا کہ یہ کرسچنز کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کی گئی۔ یہ ان کا موقف تھا۔ علماء کا ایک وفد بھی پولیس سے ملنے گیا اور ان کو بولا کہ ان کو اریسٹ کریں، اور اس کے علاوہ پورے ملک میں مختلف جگہوں پر احتجاج بھی ہو رہے تھے اس کے لیے۔ اب MPO کا جو سیکشن 3 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پولیس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اریسٹ کر لے جس کی وجہ سے لوگوں کے امن میں یا لوگوں کے اوپر لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ انجینئر صاحب کے بہت سے اسٹوڈنٹس اس پر آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو بہت برا لگا ہے، اور جو دوسرا طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ انجینئر صاحب اریسٹ ہوں اور وہ جیل میں ہی رہیں، وہ لوگ بھی اس پر کافی آواز اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی قانون تو ہے نہیں، کوئی بھی اٹھ کے آ کے کسی کو گستاخ قرار دے کے قتل کر کے نکل جائے گا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد خود کو وہ غازی سمجھے گا، اور اگر اس کو بھی مار دیا گیا تو وہ شہید ہو گیا اور اس کو سر پہ بٹھا لیں گے۔ اس لیے پاکستان میں کوئی قانون تو ہے نہیں۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب خود چاہتے تھے کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے، کیونکہ ان پر ہم لوگوں کا شدید خطرہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی 4-5 بار ان پر اٹیکس کیے گئے اور جن میں وہ بچ چکے ہیں۔ اب اگر ان کو گرفتار نہ کیا جاتا، ان کو وہیں رہنے دیا جاتا، تو ہو سکتا تھا کہ کوئی بھی آ کے ان کو مار کے چلا جائے۔ اس لیے پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ابھی پولیس نے انجینئر محمد علی مرزا کے کیس میں پولیس کو اور ریاستی اداروں کو انوالو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے فیوچر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی عالم کسی دوسرے عالم کے خلاف، کوئی بھی گروہ کسی عالم کے خلاف ریاست کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک موقف کچھ لوگوں کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ کیا واقعی عیسائیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ بائبل میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جس میں وہ کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد کئی جھوٹے نبی جو دجال ہوں گے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن اگر آپ کسی عیسائی سے پوچھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے، تو وہ بولے گا نہیں، کیونکہ میں خود کئی سالوں سے میرے کافی جاننے والے کرسچن یہاں پہ رہتے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی آج تک نہیں بولا، اور ویسے بھی عام ان کے علماء بھی نہیں ہوتے۔ ان کے ایک بندے نے انٹلیکچوئل ہے، انہوں نے رد کیا ہوا تھا اس چیز کا، وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مسیحی کتاب میں کسی مسیحی شخص کو، کسی استاد کو، کسی کو بھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے نہیں سنی۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، ایک ہمارے استاد ہیں بہت بڑے جن کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ
حضور کو دجال کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہم نہیں کہتے۔ اس نے جب ویڈیو بھیجی تو میں نے سوچا کہ اس بات کی کلیریفیکیشن مجھے خداوند کے کلام کا استاد ہوتے ہوئے دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ گستاخی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ آپ لوگ کیجیے گا، لیکن اگر یہ واقعی گستاخی ہے تو اس کی وہ سزا ملنی چاہیے جو شریعت میں ہے، شریعت میں جو سزا اس کے لیے ہے وہ ملنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ گستاخی نہیں ہے، شریعت کے مطابق یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ گستاخی نہیں ہے، تو پھر ان مجاہدوں اور غازیوں کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا، نہیں تو کل کو کسی اور عالم پر بھی یہ فتویٰ لگ سکتا ہے، کسی اور عالم پر کوئی فتویٰ لگا دے گا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا اور یہ چلتا رہے گا۔ اس لیے قانونی اداروں کو کام کرنا چاہیے، اس کے اوپر شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ اینڈ دیٹس اٹ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔